پاشا قادری صاحب، عالی جناب عزت عمار شیخ الحدیث جامع نظامیہ خواجہ حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب، صدر استقبالیہ کوثر محی الدین صاحب MLA کاروان، عالی جناب معظم خان صاحب MLA بہادر پورہ، عالی جناب جعفر حسین میراج صاحب MLA نامپلی، عالی جناب امین الحسن جعفری صاحب MLC، سابق امیر میر ذوالفقار علی صاحب، نذیر صاحب، میرے جماعتی رفقا، یہاں بیٹھے ہوئے قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ اور ہم جس قائد کی یاد میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، وہ ایک عظیم قیادت تھی جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسی قیادت تھی جو دل میں ہمدردی رکھتی تھی، دل میں جذبات رکھتے تھے۔ اگر نوجوانوں کے سامنے اگر یہ بات رکھے جائے، جیسا کئی مفرحینوں نے رکھا، وہ حالات جو تھے اس کا آپ اور ہم اس عمر میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جو حالات اس وقت تھے وہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طریقے سے ہمارے گھروں کو لوٹا جا رہا تھا، ہمارے کھیتوں میں آگ لگائی جا رہی تھی، ہمارے جاگیروں کو لوٹا جا رہا تھا، ہم سر بدر بھاگ رہے تھے، بچوں کے سر سے والد کا سایہ ہٹایا جا رہا تھا، بچوں کے سر سے والدین کا سایہ ہٹایا جا رہا تھا، عورتوں کی عصمت ریزی کی جا رہی تھی، مسلمان ڈر و خوف کے ماحول میں تھا، مسلمان اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ اس وقت جب کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا، دولت مند اپنی دولت کو بچا کر کہیں چلے گئے تھے، شہرت مند اپنی شہرت کو بچا کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مرد مجاہد آتا ہے جس کا نام اب فخر ملت مولانا عبد الواحد اویسی صاحب علیہ رحمہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم باہر نکلو، میں تمہاری آواز بننے تیار ہوں، تم ڈرو مت، میں تمہاری ہمت بننے تیار ہوں، تم حوصلے سے بس آگے بڑھو، ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں، جتنا ظلم ہم پہ ہو سکتا تھا ہو چکا، اب آپ کو اور ہم کو مل کر اس حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کئی لوگ ہنستے تھے، کئی لوگ ڈرتے تھے، مگر ایک کاروان بنتا گیا اور وہ برون قائد کی قیادت میں مسلمان آگے بڑھتے گئے۔ آپ دیکھیے وہ حالات کو اگر آج کے حالات سے کمپیئر کریں تو آپ دیکھیے جس وقت ایک مسلمان ایک قیادت کو تڑپ رہا تھا، جب مرون قائد آپ کے اور ہمارے درمیان میں آئے اور دکن کے مسلمانوں کے ایک حوصلے بنے، اسی طریقے سے ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمانوں کی آواز آ رہی ہے کہ کوئی ہماری قیادت کرے، اور بارشاہ صدی اویسی صاحب کی طرف نظر جا رہی ہے۔ وہ حالات کو اپنے پہ لیتے ہوئے آج ہندوستان کے حالات پہ دیکھیے جہاں پہ مسلمان ڈر اور گھبراہٹ میں ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا چلوں جو واقعہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، جب صدر مجلس کے حکم پہ جناب احمد پاشا صاحب کی نگرانی میں ہم لوگ یوپی کو گئے، جب وہاں پہ ہم نے دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ یوپی اسمبلی میں قریباً 60 مسلمان اراکین اسمبلی ہے، 60 مسلمان اراکین اسمبلی ہے، مگر ایک کوئی مرد مجاہد نہیں ہے جو ہماری آواز بن سکے، ایک مرد مجاہد نہیں ہے جو ہمارے آنسو پوچھ سکے، ایک مرد مجاہد نہیں ہے جو ہمارا حوصلہ بن سکے، ایک مرد مجاہد نہیں ہے جو ہمارے مسائل آگے بڑھا سکے، ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی آواز مسلمانوں کے لیے بلند کر سکے۔ آپ وہ حالات دیکھیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے قربانی اور قیادت کو دیکھیے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ آج دکن کے مسلمان کے طرف ہندوستان کا مسلمان ایک آج کے طور پہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے جو قیادت آئے گی ہماری آواز بنے گی، ہمیں سر بلندی کے طرف لے کے جائے گی اور ہمارا مستقبل سنوارے گی۔ آپ کا اور ہمارا جو نوجوان آج بیٹھے ہوئے، ہمارا مستقبل اس لیے سیکیور ہو سکا کیونکہ فخر ملت علیہ رحمان ایسے قیادت ہماری ساتھ تھے، ہمارے لیے جد و جہد کی گئی، ہمارے لیے قربانی دی گئی۔ ارے آپ مجھے بتائیے نوجوانوں، تم مجھے بتاؤ کیا فخر ملت علیہ رحمان نے 11 مہینے کی جیل کی صحبتیں کیوں برداشت کی؟
کیا انہوں نے اپنی ذات کے لیے بارگزار کی؟ نہیں، انہوں نے آپ کی اور میری سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی قیادت کے لیے، مسلمانوں کی ایک طاقت اور اتحاد کے لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ سالار ملت نے تکلیفیں برداشت کی، نقیب ملت نے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، حبیب ملت تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی ایک آواز بن سکے۔ آپ آج ہندوستان کا حالات دیکھیے، آپ کے سامنے حالات ہیں۔ راجستھان میں گجر روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں، ریلوے ٹریکس کو بلاک کر دے رہے ہیں تاکہ ان کو ریزرویشن مل سکے۔ قتل و غارت کا ماحول ہے تاکہ ان کو ریزرویشن مل سکے۔ گجرات کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کس طریقے سے گجرات میں حالات بگڑ گئے۔ پٹیل یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ریزرویشن مل سکے تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل آگے بڑھے۔ ارے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اور مجھ کو روڈ پہ آنے کی ضرورت پڑی؟ کیا آپ کو اور مجھ کو قربانی دینے کی ضرورت پڑی؟ کیا ہمارے خاندان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر کچھ اپنے غارت کا مظاہرہ کیا؟ ارے وہ مجلس اتحاد المسلمین کی آواز تھی جو آپ کو اور مجھے گھر بیٹھے ریزرویشن دلایا تاکہ آپ کا اور میرا مستقبل بن سکے۔ کیا یہ قیادت ہمارے لیے کارنامہ نہیں ہے؟ کیا یہ قیادت ہمارے لیے ایک تحفہ نہیں ہے؟ ایک عظیم تحفہ ہے جسے ہمیں آگے لے کے بڑھنا ہے اور آگے ہندوستان میں اس تحفے کو چمکانا ہے۔ آپ ہندوستان کے ہر ایک حالات کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے اور ہمارے حالات کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے۔ ارے فخر ملت علیہ الرحمٰن نے جب سیاست کی طرف آگے بڑھے تو کئی لوگوں نے کئی باتیں کی، اور آج جو کارواں کیا ہے، آپ کے درمیان میں آپ کے ایم ایل ایز ہیں، آپ کے درمیان میں آپ کے صدر ہیں، جو آپ کے اوپر کچھ پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے اپنا چھاتا لے کے آپ کے سامنے آتے ہیں، تو آپ کی ہر ایک تکلیف کو اپنے آپ پہ لیتے ہیں۔ دارالسلام کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ آئے، اپنے مسائل بیان کر سکے اور وہ مسائل کو حل کر سکے۔ ارے یہ قیادت اس لیے کام نہیں کر رہی ہے کہ آپ کی واہواہی ڈھونڈ سکے، یہ قیادت اس لیے کام کر رہی ہے کہ اس سے اس خدمات سے اللہ اللہ کا حبیب راضی ہو، اور جب اللہ اللہ کا حبیب راضی ہوتا ہے تو آپ کے اور ہمارے دل میں محبت ڈالتا ہے۔ یہ محبت جو قائدین کے لیے، جو صدر مجلس کے لیے، یہ ہر کسی کی بات نہیں، یہ اللہ اللہ کے حبیب کی محبت ہے کہ ان سے راضی ہے، جو آج کے اور ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ڈالتا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے بلدیہ میں جو ہوا ہے، جب یہ آج نئے نئے کارنامے ہو رہے ہیں، نئے نئے اناؤنسمنٹ ہو رہے ہیں۔ بلدیہ میں جب مجلس اتحاد المسلمین آئی، بلدیہ قرضے میں تھی، مجلس اتحاد المسلمین نے اسے قرضے سے باہر نکالا، نئے نئے اسکیمز لائے، فوڈ سبسڈی اسکیم لائی، فخر ملت علیہ الرحمٰن کو خراج عقیدت دیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے دن پہلا فوڈ سبسڈی سینٹر لانچ کیا گیا نامپلی سرائے میں۔ آج ویسے 30 سبسڈی سینٹرز چل رہے ہیں، جس میں پرسوں پیپر میں آیا اس ایک سال میں قریباً 2 سے 3 لاکھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ارے کیا مجلس اتحاد المسلمین نے یہ سوچا کہ یہ فوڈ سبسڈی سینٹرز مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، مجلس اتحاد المسلمین نے یہ سوچا یہ فوڈ سبسڈی سینٹر غریب عوام کے لیے ہے۔ یہ جماعت ہے فخر ملت علیہ الرحمٰن کی۔ جب مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھی، ایک ریزولوشن لیا، جب قرضے کو بلدیہ کو قرضے سے باہر نکالا گیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا کہ جو غریب عوام ہے اس کے اوپر سے پراپرٹی ٹیکس کا بوجھ ہٹانا چاہیے۔ تو جب کیلکولیشن حبیب نقیب ملت اور حبیب ملت کی نگرانی میں مجلس اتحاد المسلمین نے بلدیہ میں ایک ریزولوشن پاس کیا، اس میں یہ پاس کیا گیا کہ جس گھر کو 4,500 میکسیمم لمٹ میں جس کا بھی پراپرٹی ٹیکس ہے اس پراپرٹی ٹیکس کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیا یہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ سوچ کے یہ ریزولوشن لیا کہ اس سے مسلمان کو فائدہ ہونا چاہیے؟ نہیں، مجلس اتحاد المسلمین نے یہ سوچ کے فیصلہ لیا کہ اس سے غریب عوام کو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے فخر ملت علیہ الرحمٰن کی جماعت، یہ ہے ان کی تربیتیں، اور آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں، نئے نئے اناؤنسمنٹس ہو رہے ہیں، نئے نئے تحقیقات کے کام ہو رہے ہیں، اور جو کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا ہے اس کا کوئی واضح، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین عوام کا مزاج سمجھتی ہے، عوام کو جو چاہیے وہ سمجھتی ہے اور اس کے حساب سے اقدامات لیتی ہے۔ آپ کے سامنے قیادت ہے، آپ کے سامنے قیادت کی قربانی ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں۔
الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. انشاءاللہ اس حالات کو اور مضبوط کرنا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کرنا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچانا ہے. اور یہ ذمہ داری صرف نقیب ملت یا حبیب ملت کی نہیں, یہ ذمہ داری حیدرآباد کے دکن کے ہر ایک مسلمان, ہر ایک دلت کی ہے, جن کے لیے یہ قیادت نے قربانی دی, یہ قیادت نے تکلیفیں اٹھائی. آج آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے میں لے کے جائیں اور مسلمانوں کی, دلتوں کی ایک مضبوط آواز بن سکے, تاکہ ہمارے ہر مسائل حل ہو, ہماری ہر آواز بنے, ہمارے پہ کبھی تکلیفات نہ آئے. کوئی تو ہمارے لیے بولنے والا, آج کون ہے ہمارے لیے بولنے والا؟ صرف وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے جو آپ کی اور میری آواز بن سکتی ہے, ہم سب کی آواز بن سکتی ہے. نوجوانوں آگے آؤ, دارالسلام کا دیکھو کس طریقے سے وہاں پہ کام ہوتا ہے. دارالسلام میں ہر ایک قائدین یہ مانتا ہے کہ اگر آپ مسائل لے کے آئے اور مسائل کو اگر ہم حل کر سکے, ہماری وہ ہے خراج عقیدت فخر ملت علیہ رحمان کو, تو آپ کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے. آپ کے مسائل بس لے کے آئیے, وہ ہوگی خراج عقیدت فخر ملت علیہ رحمان کو, اور حیدرآباد کو اونچائیوں پہ لے کے جائیں گے. مجلس اتحاد المسلمین کو اونچائیوں پہ لے کے جائیں گے. صدر مجلس کے ہاتھ مضبوط کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے مقررین ہیں, تفصیل سے آپ کو سننا ہے, پھر کبھی آپ کو مخاطب کروں گا. وآخر الدعوہ الحمدللہ رب العالمین.